السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اندر کچھ جگہ خالی ہے، پہلے اندر فل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسجد کی دائیں طرف جگہ خالی ہے، اندر آ جائیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے بے شمار محبوب پیغمبروں کو بھیجا۔ 1.25 لاکھ سے بھی زائد انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے۔ ہر ایک کا مقصد، ہر ایک کا مشن ایک ہی تھا، دین اسلام کی اشاعت، ایک اللہ کو پہچانوانا۔ انسان اپنے مالک کو پہچان لے اور اپنے اصل منزل تک پہنچنے میں وہ کامیاب رہے۔ انسان کو جب پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو تو جنت میں پیدا کیا گیا تھا۔ کچھ لغزش کی وجہ سے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور یہ انسانی سلسلہ شروع ہوا، لیکن اصل منزل تمام انسانوں کا جنت ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نتیجے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو صالح نہیں ہوں گے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جنہوں نے شیطان کو خوش کیا، شیطان کے نقش قدم پر چلے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ نے اپنا کلام بھی حضور پر نازل فرمایا، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے کلام پاک کے اندر مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا
جو قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اسے اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ جو اس قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، جو حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، جو حضور کے احکام لائے ہوئے احکام کے مطابق عمل نہ کر کے شیطان کے نقش قدم پر چل کر شیطان کو خوش کرے گا، وہ اللہ کا بھی مبغوض ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ شخص ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر رہے گا۔ میرے محترم، میرے بھائی، ایک واقعہ ہے غزوہ خیبر کا۔ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ یہودیوں کا قلعہ گھیر لیتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کئی دن سے لڑائی چل رہی ہے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ادھر قلعے کے اندر جو لوگ بند ہیں یہودی، اندر خوف طاری ہے ان پر کہ اب کیا ہوگا، اب مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، مسلمانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ایک شخص قلعے سے باہر نکلتا ہے، ایک یہودی شخص کا نوکر، بکری چرانے والا۔ انہوں نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہودی ہمیشہ سے اسلام کا دشمن ہے اور قیامت تک وہ اسلام کا دشمن ہی رہے گا، کبھی بھی اسلام کے تئیں اس کے دل میں محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک یہودی کا نوکر، بکری چرانے والا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ مدینہ کا بادشاہ، یثرب کا بادشاہ یہاں آیا ہے اور ہمارا قلعہ گھیر رکھا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کا شہنشاہ کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بکری چرانے کے بہانے وہ قلعے سے باہر نکلا، اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا۔ باہر دیکھتا ہے کہ مسلمان اپنے اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ میں مدینے کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں یثرب کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں مدینے والے سے ملنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب پیغمبر بتاتا ہے، جن کے چہرے کے اندر اتنی کشش ہے کہ کوئی دیکھ لے تو اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، جن کی باتوں کے اندر اتنا مٹھاس ہے کہ کوئی سن لے تو اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ میں ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی دیکھا تو نہیں، کبھی ان کا کلام تو نہیں سنا، لیکن لوگوں سے اتنا سن رکھا ہے کہ جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بھی اس کی باتوں کو سن لیتا ہے وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون شخص ہے، کہیں اس کے کلام میں جادو تو نہیں ہے کہ جو شخص سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کہیں اس کے چہرے پر جادو تو نہیں ہے، کوئی وہ شخص جادوگر تو نہیں ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس کا دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے کلام میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر لوگ اس کے دیوانے اور عاشق بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ تم جس سے ملنا چاہتے ہو وہ فلاں خیمے کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ کا شہنشاہ ہے، وہ یثرب کا بادشاہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، کسی عالی شان خیمے کے اندر ہوگا جہاں رنگ برنگے پردے لگے ہوئے ہوں گے، جہاں قالین بچھی ہوئی ہوگی، ہر طرف لوگ پہرا دینے والے موجود ہوں گے۔ وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ میں بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں، کہیں کسی نے ملنے نہ دیا تو پھر میرا کیا ہوگا، یا کہیں بادشاہ نے مجھے پکڑ کر قتل کر دیا تو میرا کیا ہوگا، میں یہودی کا نوکر ہوں۔ وہ اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں خیمے کے پاس کوئی بھی پہرے دار نہیں ہے۔ ان کو
کو ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح بادشاہ کے دربار میں ہمارے یہاں یہودیوں کے یہاں جب لوگ ملنے آتے ہیں تو لوگ ان کو دروازے پر سے واپس کر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی مدینے کے سردار کے پاس جاؤں اور مجھے بھی واپس کر دیا جائے۔ جب وہ خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، کوئی دربان نہیں کھڑا، کوئی بھی انسان نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ وہ شخص آواز لگا کر اندر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہترین کرسی پر، بہترین ممبر پر عالیشان انداز سے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، شاہانہ انداز میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس بھی شاہانہ ہوگا۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کھجور کے چھال سے بنی ہوئی گدی پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جا کر حضور کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ اندر ہی اندر اتنا خوش ہوتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ چہرے ہی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جب حضور سے بات کرتا ہے تو حضور کی اگلی بات کو سننے کے لیے وہ تڑپ جاتا ہے کہ حضور کتنے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، کتنی میٹھی زبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ حضور سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو رسول کہلاتے ہیں، آپ ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ اترتا ہے، آپ ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جی ہاں میں ہی ہوں وہ شخص۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا پیغام بس یہی ہے کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اور جو کلام میرے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کی اطاعت کر لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کا انداز بیاں اتنا خوبصورت ہے، آپ کی گفتگو اتنی پیاری ہے، آپ جادوگر نہیں ہو سکتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں کہ مدینہ والا جھوٹا ہے، مدینہ والا نعوذ باللہ جادوگر ہے، لوگوں پر جادو کر دیتا ہے۔ آپ کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں لگتا ہے، آپ کا چہرہ دھوکے باز کا چہرہ نہیں لگتا ہے۔ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں، اگر میں آپ کے کہے پر ایمان لے آؤں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ شخص کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تو نے اقرار کر لیا ایک اللہ کا، جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں وہ تو نے پڑھ لیا تو تجھے جنت ملے گی، میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ وہ شخص جذباتی ہو جاتا ہے کہ ایک بادشاہ مجھے سینے سے لگائے گا۔ میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی مجھ سے ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، کوئی مجھے گلے لگا سکتا ہے۔ یہ مدینے کا بادشاہ مجھ جیسے چرواہے کو، ایک بکری چرانے والے کو سینے سے لگائے گا۔ وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اور میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو صرف ایک بول بولے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تجھے مسلمانوں کے برابر حق دیا جائے گا۔ تو جو ابھی اللہ کا دشمن ہے، ایک کلمہ پڑھتے ہی اللہ کا دوست بن جائے گا۔ ابھی جو تو ناپاکی میں اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، ایک کلمہ پڑھتے ہی تو اس دلدل سے باہر نکل جائے گا، تیرا جسم پاک صاف ہو جائے گا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ یہ سارے صحابہ کرام میرے ساتھ جو ہیں وہ سب تجھے اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنا بھائی مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں یہودیوں کے ساتھ اتنے دنوں تک رہا، میں ان کی نوکری کرتا رہا، انہوں نے کبھی آج تک مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کیا، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں ضرور تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں نے کئی دن سے نہایا نہیں ہے، میرے بدن سے بدبو آ رہا ہے، میرے پاس کوئی لباس بھی نہیں ہے، یہ موٹی گدڑی پھٹی ہوئی میں پہنا ہوا ہوں، اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، میں بکریوں کو چراتا ہوں، جنگلوں میں لیٹ جاتا ہوں، میرا کپڑا گندا ہے، ناپاک ہے، میں آپ کے گلے کیسے مل سکتا ہوں؟ حضور نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ایسے وقت میں مسلمان ہوا کہ ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تجھے نماز پڑھنا سکھاتا۔
کہا کہ دوسرا کوئی حکم؟ کہا کہ ابھی تیرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ تو زکوٰۃ ادا کر، ابھی رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے میں یہ کہوں کہ تو روزہ رکھ، ابھی تو کوئی بھی حکم تجھ پر فرض نہیں ہوا ہے، کوئی بھی احکام شریعت کی جانب سے تیرے اوپر ابھی متوجہ نہیں ہوا ہے، ہاں ابھی ایک عبادت اللہ کی میدان جنگ میں ہو رہی ہے، اگر تو چاہے تو وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عبادت تلوار کے سائے میں ہو رہی ہے، یہودیوں سے جنگ ہو رہا ہے، اگر تو میری طرف سے لڑے گا تو اللہ کے یہاں میں تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ اس شخص نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، اگر میں اس جنگ میں بچ گیا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے، کفر سے ایمان کی حالت میں چلا جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا تھا کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لہذا وہ شخص لڑائی میں شریک ہوتا ہے۔ کئی سارے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، لڑائی ختم ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاش کو جمع کرنے لگتے ہیں، ایک لاش میدان جنگ میں یوں ہی پڑی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس کے پاس، صحابہ کرام چیمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ یہ بالکل کالا ہے، سیاہ ہے، بدصورت ہے، یہ کون شخص ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھیوں میں نہیں لگتا ہے، آخر یہ شخص کون ہے؟ حضور نے کہا کہ یہ یہودی کا نوکر ہے جو سیاہ فام ہے، بدصورت ہے، کالا ہے، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت الفردوس میں گشت کر رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، بس انہوں نے ایک بول بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، جنت الفردوس میں گھوم رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے جس دین کو ہمیں عطا کیا ہے، جس کلمے کو ہمیں عطا کیا ہے، جس قرآن کو ہمیں دیا ہے، آج ہم پوری دنیا کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ایک شخص جو چند سیکنڈ پہلے اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، ہر ایک کا دشمن تھا، اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا، جب وہ کلمہ پڑھ لیا اور شہید ہو گیا تو وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات اگر غور سے سوچیں، اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پوری دنیا کے اندر تقریباً 300 مذہب ہیں، تقریباً 300 مذہب ہیں، 300 دھرم ہیں۔ کوئی بھی دھرم والا مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، صرف ایک واحد مذہب اپنا ہے، اسلام، جس کو پوری دنیا مل کر مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ پوری دنیا مل کر صرف ایک ہی دھرم کو مٹانے کی، ایک ہی مذہب کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ مذہب ہے مذہب اسلام۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج 1443 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارا دین اسلام جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے دین کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو چنا، اللہ نے اپنے کلام کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو چنا، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنانے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو چنا۔ ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں، کچھ نبیوں کے امتی تو ایسے بھی ہوئے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اپنے نبی کے دین کو بدل ڈالا۔ کچھ امتی تو ایسے بھی ہوئے دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے نبی کے سر پر آرا چلا دیا، ان کو 2 ٹکڑوں میں چیر ڈالا۔ کچھ نبی کو شہر بدر کر ڈالا گیا۔
ہر نبی کو پریشانی میں ڈالا گیا، طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا، ان کے دین کو بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر ان کی زندگی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک لگ بھگ 500 سے 600 سال کا زمانہ ہے۔ کہا جاتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ 200 مرتبہ ان کی کتاب کو بدلا گیا، 200 مرتبہ ان کی کتاب کو بدلا گیا۔ لیکن قربان جائیے ہمارے قرآن پر کہ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس وقت سے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، قرآن کو مٹانے کی، اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اور دن بدن اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اسلام محفوظ کس طرح سے ہے، قرآن محفوظ کس طرح سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، دونوں بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور امت کو سنبھالنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو رکھ کر جاتے ہیں کہ میں تھوڑا پہاڑ پر سے ہو کر آتا ہوں، اللہ سے گفتگو کر کے آتا ہوں، بات چیت کر کے آتا ہوں، ہارون تم ذرا سا یہ امت کو سنبھالنا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر سے واپس نہیں آئے کہ ادھر کئی سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ سونا چاندی سے ایک زیور، سونا چاندی کے بنے ہوئے زیور سے ایک بچڑا بنایا گیا، اس بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، بس میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کے ہوتے ہوئے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا۔ ٹھیک نبی کے ہوتے ہوئے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ہر زمانے میں اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک آنے والی امتوں تک یہ دین پہنچتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا دین اسی طرح باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کونین کے رشد و ہدایت کا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند یہ سورج کی گردش، یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، لیکن نہیں بدلے گی تو انشاءاللہ مدینے والے کا فرمان نہیں بدلے گا اور اللہ کا فرمان نہیں بدلے گا۔ دو ہی ذات اس دنیا کے اندر ایسی ہے، ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات۔ جو لوگ نیند میں ہیں آنکھ تھوڑا کھل لیں، ورنہ آدھی بات سنتے ہیں پھر بعد میں جا کر کے ریئیکشن ہوتا ہے باہر۔ اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات، یہ ذات ایسی ہے کہ ان کا کلام قیامت تک انشاءاللہ بدلا نہیں جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔